جب میرا پتی روز آفس جاتا تو جانے سے پہلے مجھے ایک لال رنگ کی ساڑی دے کر کہتا، آج شام کو میرے آفس سے آنے سے پہلے اسے پہن لینا اور اچھے سے تیار ہو کر بیٹھنا، آج ہمارے یہاں بہت خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں ساڑی لے لیتی اور شام کو تیار ہونے لگتی تو میرے گھر کے نوکر جو مجھ سے کہتا، دیدی بھگوان کے واسطے یہ ساڑی مت پہنو ورنہ آج گجب ہو جائے گا، تم نہیں جانتی ہو ساری رات تمہارے ساتھ یہاں کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، آج تم یہ ساڑی مجھے دے دو، آج یہ ساڑی پہن کر تمہاری جگہ پر میں بیٹھوں گا اور تم چھپ کر سب کچھ دیکھ لینا، پھر تمہیں میری بات پر بھروسہ ہو جائے گا اور تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ لیکن مجھے اپنے نوکر کی ساری باتیں جھوٹی لگتی تھی، کیونکہ مجھے ساڑی پہننے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ لیکن آج اس نے مجھ سے بہت زیادہ ضد کی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا تو میں نے اسے اپنی ساڑی دے دی۔ اس نے میری ساڑی پہن لی اور اپنے سر پر ایک لمبے بالوں کی وگ لگا لی اور عورتوں کی طرح تیار ہو کر وہ میرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ رات کو جب مہمان آئے تو میرا پتی ایک ایک کر کے انہیں میرے کمرے میں لے جاتا، مگر کچھ سمے بعد یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب ان مہمانوں نے میرے نوکر کے ساتھ شام کے 5 بجے رہے تھے، جب میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ہر طرف چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ میری ماں میرے چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی مارکیٹ جاؤ اور اچھا سا ناشتہ لے کر آنا اور دیکھنا کوئی چیز نہ رہ جائے۔ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر پر رشتے کے لیے مہمان آ رہے ہیں۔ پھر ماں نے مجھے سے کہا کہ ایک اچھا سا سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ایک نیا جوڑا نکال کر پہن لیا اور ہلکا پھلکا سا میک اپ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رشتے والے مہمان ہمارے گھر پر آ گئے۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چائے بنا لاؤں۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے، پر میں نے چائے بنائی اور جب میری ماں نے اشارہ کیا تو میں چائے کی ٹرے لے کر مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ان میں ایک عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اسی سمے اندازہ ہو گیا کہ میں انہیں پسند آ چکی ہوں۔ ان کے دیکھنے کا طریقہ بتا رہا تھا اور باقی لوگوں کو بھی اور میرے پریوار والے پسند آ گئے۔ اگلے دن انہوں نے ہمارے گھر پر فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں ہے۔ ماں نے بھگوان کا شکریہ کیا اور بھگوان کا نام لے کر میری ماں منگنی پرکار سے کر دی اور 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ ان 2 مہینے میں میرا پرکاش سے تھوڑی بات فون پر بات کی تھی۔ وہ مجھے میری فوٹو مانگتے لیکن انہیں منع کر دیتی۔ خیر، ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور وہ دن آ گیا جب میں پرکاش کے دلہن بنا کر اس کے گھر پر آ گئی۔ شادی کی رات کے بارے میں جو سپنے میں نے دیکھے تھے وہ سبھی سچ ہو گئے تھے۔ میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی پرکاش نے بہت زیادہ تعریف کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگے، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب میں پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اسی سمے میں سوچ لیا تھا کہ تم میری دلہن بننے کی لائق صرف تم ہی ہو۔ تم مجھے ساری لڑکیوں سے الگ لگتی تھی۔ میں تمہارا زندگی بھر بہت خیال رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اتنی ہی خوبصورت دکھاؤ۔ گھر میں کاموں کے لیے ہاں بہت سارے نوکر ہیں، تمہیں یہاں پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس مجھے خوش کرنا اور میرے لیے ہمیشہ سچ سنور کر رہنا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اب تو میں بھی ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے وعدے پورے کیے جو انہوں نے شادی کی رات مجھے کیے تھے۔ روز جب آفس سے گھر آتے تو میرے لیے گفٹ ضرور لے کر آتے تھے۔ پرکاش کی محبت نے تو مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ پرکاش کی محبت سے میرا روپ دن دن نکھرنے لگا تھا، کیونکہ پرکاش مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب میں اپنے مائکے جاتی تو میری دوست اور میری پڑوسی مجھے خوب غور سے دیکھتے اور مجھ سے کہتی، تمہاری تو لاٹری نکل گئی، تمہیں اتنا محبت کرنے والا پتی ملا ہے۔ محبت میں ڈوبے دن رات ایسے گزرنے لگے
یہاں تک کہ میرے پتی بھی مجھے پیار سے دیکھتے اور میری تعریف کرتے رہتے۔ مجھے بھی ان سے پیار ہو جاتا اور وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ شادی کے کچھ مہینے بعد پرکاش نے ایک کام سے دوسرے شہر جانے کی یوجنا بتائی اور انہوں نے مجھے صبح مائکے چھوڑ کر چلے جانے کی بات کہی۔ 20 دن کے بعد وہ واپس آ کر مجھے لینے آ جائیں گے۔ ان کے آفس کی کوئی میٹنگ تھی، اس لیے ان کا جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ پرکاش نے مجھے شام کے ٹائم میرے مائکے چھوڑ دیا اور خود ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد تو میری زندگی میں جیسے طوفان سا آ گیا۔ 20 دن کے بعد پرکاش مجھے مائکے سے گھر تو لے گئے، لیکن وہ مجھے بہت بدلے لگ رہے تھے۔ اب وہ مجھ سے بات بھی بہت کم کرنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے مجھے پہلے والی محبت نہیں دکھتی تھی۔ اب مجھے ان کے ساتھ اجنبی سا فیل ہوتا تھا۔ اب ان کا زیادہ سمے آفس میں ہی گزرتا۔ جب میں ان سے اس بات کی شکایت کرتی تو وہ مجھ سے اپنے بزنس کا بہانہ کر دیتے تھے۔ کہنے لگتے مجھے آفس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ کبھی کہتے کہ گھر میں ہر ضرورت کی چیز ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں اپنے کام میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں، تمہیں تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ میں ان سے کہتی مجھے چیزوں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے پرکاش۔ میں سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ پرکاش کو کیا ہو گیا، مگر شاید اب پرکاش کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ میں گھر پر سارا دن اکیلی بور سی ہوتی رہتی، اس لیے میں کھانا پکانے والی اور صفائی کرنے والی نوکرانی کو چھٹی دے دیتی۔ میں نے سوچا کہ میں گھر کا سارا کام اب خود ہی کروں گی، ہو سکتا ہے اس سے میرا سمے گزر جائے اور مجھے پرکاش کا انتظار کی تکلیف بھی نہیں سہنی پڑے گی۔ لیکن یہ صرف میرا خیال ہی تھا، کیونکہ مجھے گھر کا کام چھوڑے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ اب جب میں نے گھر کا کام شروع کیا تو میری ہمت جواب دے دی۔ مجھ سے یہ کام سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پرکاش سے کہا کہ آپ گھر کے میں کام کاج کے لیے دوبارہ کوئی نوکرانی رکھ لیجیے، کیونکہ مجھ سے اب اتنا سارا کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پرکاش کہنے لگا کہ اب ہمیں نوکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی گھر میں ہوتا ہی کون ہے، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، اور 2 لوگوں کا کھانا بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پرکاش کا یہ جواب سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پرکاش کو کیا ہو گیا، کیونکہ وہ تو مجھے ہمیشہ سجنے سنورنے کی بات کرتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ تمہیں کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آج وہی انسان مجھے نوکروں کی سیلری پر بحث کر رہا تھا۔ یہ سب بات سن کر میرا تو دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اگلے دن پرکاش آفس سے گھر واپس آئے تو وہ مجھے بہت خوش لگ رہے تھے۔ اب جب میں ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے، لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ فی الحال تم میرے لیے کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ایسی کیا بات ہے، تو آج ہی اتنا خوش ہیں، لیکن میں ان کی عادت کو اچھے سے طریقے سے جانتی تھی۔ جب وہ کوئی بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر وہ بتاتے ہی نہیں تھے۔ میں بھی چپ ہو گئی اور خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے سمے میں ان کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل بجائی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے تو میں پہچان ہی نہیں سکی، کیونکہ پرکاش اپنی گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے، لیکن آج وہ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگ تھے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے دیکھ کر بولے کہ تم جلدی سے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ کی کوئی جو میچنگ جویلری ہے وہ پہننا مت بھولنا، میں تمہیں پارٹی میں لے کر جا رہا ہوں۔ جب تم تیار ہو جاؤ گی تو ہم چلیں گے، اور جب تم تیار ہو جاؤ گی تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے ان سے وہ بیگ کے لیے اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ میں خوشی پرکاش کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں بہت محنت سے اور لگن سے تیار ہونے لگ رہی تھی۔ لال رنگ کی ساڑی اور گولڈن کلر کی جویلری میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، مجھے خود کو دیکھ کر پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ہی ہوں۔ بار بار میں اپنے آپ میں شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں پوری طریقے سے تیار نہیں ہوئی تھی۔
کہ پھر سے دروازے کی بیل بجی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دروازے پر پرکاش ہوں گے اور وہ میرا انتظار نہیں کر سکیں گے، اس لیے مجھے پہلے ہی لینے آ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھولے اور گھر کے لاک کر کے پرکاش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج پرکاش کو بھی بہت اچھے سے تیار ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔ پرکاش، آپ بہت اچھے موڈ میں تھے اور مجھ سے کافی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے سمجھانے لگے کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور مجھے وہاں پر سبھی کو ہنسی خوشی ملنی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر انسان اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے پر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ ان کی باتیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پارک ہوئی۔ انہوں نے ہماری گاڑی کے دروازے کو ایسے کھولا جیسے میں کوئی راجکماری ہوں۔ ان کا انداز آج مجھے بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہے، کیونکہ میں انہیں ایسا شادی کے بعد پہلی بار ہی دیکھا تھا جو آج وہ ساری دنیا کے سامنے دکھ رہے تھے۔ خیر، جب ہم اسے ہوٹل کے اندر گئے تو ایک بہت بڑے ہوٹل کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف لائٹ جل رہی تھی اور ہوٹل میں بہت سارے آفیسر اور ان کی پتنیاں انوائٹ تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی۔ یہاں آ کر مجھے تھوڑا نروس فیل ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ ویسے تو میں پہلے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور آج میں ایسے تیار ہوئی تھی جیسے کسی نئی نویلی دلہن کو تیار کیا ہو۔ پرکاش نے بھی بہت زیادہ پرائیویٹ سے مجھے اپنے دوستوں سے ملایا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ کھانا کھایا اور وہاں ہلکا پھلکا میوزک بھی بج رہا تھا۔ یہ ماحول میرے لیے بہت ہی اجنبی سا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، جس سے مجھے بہت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، لیکن میں پرکاش کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ آج وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ مجھے کچھ دیر سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس والی ٹیبل پر جو آدمی بیٹھا ہے وہ برابر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دیکھنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور مجھے اس کے دیکھنے میں الجھن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ٹیبل سے اٹھ کر ہماری ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ بات کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ میرے پتی پرکاش کا سینئر آفیسر ہے، لیکن اسے دیکھنے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سینئر ہے۔ پرکاش نے مجھے اس سے ملوایا۔ اسے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سب کے سامنے اس سے ہاتھ ملانا پڑا اور مجھے بڑا نروس سا فیل ہو رہا تھا۔ اسے ہاتھ ملانا پڑا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہلکے سے دبا کیا تھا۔ اس کی حرکت مجھے بہت بری لگی تھی۔ پرکاش نے بھی یہ بات نوٹس کی تھی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چپ رہے۔ مجھے اپنے پتی کی اس حرکت کا بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ پرکاش نے مجھے بتایا کہ یہ مسٹر کھنہ ہے اور اگر وہ چاہیں تو مجھے بہت جلدی پروموشن مل سکتا ہے۔ مسٹر کھنہ کی بات چیت جاری رہی۔ وہ بہت زیادہ دلچسپ باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ برابر ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب پارٹی ختم ہوئی تو مسٹر کھنہ میرے پتی کو ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوٹل سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے ان کا ہمارے ساتھ میں چلنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، اب ہم پارٹی سے اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ پرکاش نے گھر آ کر مجھ سے شکریہ ادا کیا کیونکہ پارٹی میں میں نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ ایسی خوشی میں پرکاش نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی ہی گھر میں کسی نوکرانی کا انتظام کر دیں گے۔ بس اب مجھے ان کے ساتھ ایسی ہی پارٹیوں میں جانا ہوگا اور ان کے بڑے بڑے آفیسر سے میل جول بڑھانا ہوگا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو 12 بج رہے تھے۔ پرکاش خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد میں فریش ہو کر بیٹھی تو دروازے پر کسی نے بیل بجائی۔ اسے سمے میرے پتی گھر پر نہیں ہوتے تھے، وہ اور اسے سمے کبھی گھر پر آتے کبھی نہیں تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے۔ جب میں دروازہ کھولا تو پرکاش ہی تھے۔ ان کے اسے سمے گھر پر آنے پر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی، لیکن ان کے برابر میں نے ایک لڑکے کو کھڑا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ لڑکی کی عمر 16-17 سال کی ہوگی۔ اس کا رنگ سفید اور سرخ تھا۔ پرکاش نے مجھے اسے لڑکے سے ملوایا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ شامو ہے۔
بہت ہی ذمہ دار اور شریف بچہ ہے، ہر کام کرنا چاہتا ہے۔ اسے کچھ سمے ہوٹل میں بھی کام کیا ہے، یہ گھر کے سارے کاموں سے لے کر گاڑی چلانا بھی جانتا ہے۔ پرکاش نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھا پایا تو اس نے اپنی نظروں سے نیچے کر لی۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ پرکاش نے مجھے بتایا کہ یہ بہت ہی غریب گھر سے ہے۔ آج صبح تم سو رہی تھی تو میں گھر سے بنا ناشتہ کیے ہی چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی ڈھابے پر ہی ناشتہ کر دوں گا۔ وہ میری ملاقات شامو سے ہوئی۔ یہ مجھ سے بہت کچھ دل سے ملا اور اس نے مجھے بہت اچھا ناشتہ بنا کر کھلایا۔ میں اسے زیادہ تنخواہ دینے کی بات کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ وہ تمہاری ہر کام میں مدد کرے گا اور تمہارے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا، یہ ہے نا شامو؟ انہوں نے شامو کی طرف دیکھا اور اس نے جی ہاں میں سر ہلا دیا، اور میں بھی سکون سے ہو گئی تھی کہ نوکروں کی فوج سے جان چھٹی۔ اچھا ہے، ایک ہی نوکر گھر کے سارے کام کر لے گا، مجھے بھی آسانی ہوگی اور زیادہ سر کھپانا بھی نہیں پڑے گا۔ شامو نے سچ میں بہت آرام پہنچایا۔ وہ سارے کام عورتوں سے بھی زیادہ اچھے سے کرتا تھا اور کوئی فالتو بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اب میں بہت زیادہ چین سے ہو گئی تھی۔ شام اسے مجھے ہمدردی سے ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے میرے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی دیکھ کہتا تھا، مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے بھی کتنی عزت ہے۔ ایک دن جب میں صبح اٹھتی تو شام کو اسے کمرے میں نہیں تھا، تو فکر ہونے لگی کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں باہر گئی اور دیکھا تو وہ لان میں بیٹھا ہوا اور رو رہا تھا۔ میں اس کے آنسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی یا اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہوگی، ورنہ وہ اس طریقے سے نہیں روتا۔ وہ تو ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگا لڑکا تھا۔ پھر یہ شامو کے پاس گئی، اسے مجھے دیکھا اور اس نے اپنے آنسو مجھے چھپانے لگا۔ شاید وہ مجھے اپنی پریشانی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کافی پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے گھر کے پیسوں میں پریشانی ہوگی، اس لیے میں نے اسے کچھ پیسے دیے، لیکن اس نے ان پیسوں کو لینے سے منع کر دیا۔ اتنے میں پرکاش کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم شام کو اسے کھانا بنوا لینا اور خود وہی لال والی ساڑی پہن کر تیار ہو جانا۔ تم اگر میرے مہمان سے بات چیت کرتی رہو گی تو ان کا دل لگا رہے گا۔ ان کے دوستوں کے بارے میں سن کر تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مسٹر کھنہ کو برداشت کرنا تو میرے بس سے باہر کی بات تھی۔ ان کی گندی نظر اس دن بھی میرے اوپر ہی ٹکی ہوئی تھی، جسے میں خوب دھیان سے دیکھا تھا۔ ہر میں مجبوری اور پرکاش کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ تقریباً رات کے 7 بجے پرکاش اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آ گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ پرکاش کے ساتھ آنے والا مہمان اور کوئی نہیں بلکہ مسٹر کھنہ ہی تھے، جن کو دیکھ کر میرا ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے بات چیت کروں، مگر مجبوراً مجھے ان سے بات کرنی پڑی۔ میں اور پرکاش مسٹر کھنہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ مسٹر کھنہ بہت ہی عجیب طریقے سے میرے سامنے بیٹھے تھے، مگر انہیں کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد پرکاش کے موبائل پر کسی کا فون آیا اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں اور مسٹر کھنہ اکیلے رہ گئے تھے۔ مسٹر کھنہ مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگے تو مجھے ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ وہ اتنی عجیب باتیں کر رہے تھے کہ میرا جواب دینے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ 10 منٹ ہو گئے جب پرکاش کمرے میں واپس نہیں آئے تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو مجھے مسٹر کھنہ کے ساتھ بیٹھنا بس عجیب لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اٹھ کر کھڑی ہوتی تو مسٹر کھنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے اس حرکت سے مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ انہیں ایک اور زور کا تھپڑ لگاؤں، لیکن میں نے اپنے غصے پر ٹھنڈا کیا اور آرام سے ان سے کہنے لگی کہ مسٹر کھنہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے پتی کے دوست ہیں اور ان کے سینئر آفیسر ہیں، اس لیے میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں۔ اگر آپ نے بدتمیزی بند نہیں کی تو میں اب بدتمیزی پر ہی اتر آؤں گی۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پلیز سوچ لیجئے۔ انہیں میری اس بات سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ سکون سے کھڑے ہو کر مجھے گھور رہے تھے۔ جب میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا چاہا تو وہ میرے قریب آنے لگے۔ مجھ سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے ٹیبل پہ سے فلاور پاٹ اٹھایا اور ان کے سر پر مار دیا۔ ان کے سر سے تھوڑا خون بہنے لگا تو وہ چلا اٹھے۔ ان کی چیخ سن کر میرے پتی کمرے میں آ گئے۔
درد سے چیخ رہے تھے اور میرے پتی کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بجائے اس کے وہ اپنے دوست کو مسٹر کھنہ کو کچھ کہتے، انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ابھی اور اسی سمے ان سے معافی مانگے۔ میں نے ان سے معافی نہیں مانگی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے زمین پر تھوک دیا اور کہنے لگی، مسٹر کھنہ، اگر آپ اس پورے دیش کے راجا بھی ہوتے نا تو میں ان سے معافی نہیں مانگتی، الٹا انہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، جو گندی حرکت انہوں نے میرے ساتھ کی ہے۔ وہ بہت روتی ہوئی چلی گئی۔ میری بات سن کر پرکاش نے مجھے بہت زیادہ غصے سے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے، اگر تم نے مسٹر کھنہ سے معافی نہیں مانگی تو میں یہی کھڑے کھڑے ڈیورس دے دوں گا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ پرکاش کو کیا ہو گیا ہے، ایسی بات کیوں بول رہا ہے؟ اپنے پتی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا کوئی بھی شریف انسان اپنے دوست کی خاطر اپنی پتنی کو طلاق دے سکتا ہے؟ میں بھی ضد پر اڑ گئی، کیونکہ مسٹر کھنہ کی حرکت ہی ایسی تھی کہ ان کے معافی مانگنے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یوں خاموش کھانا دے کر پرکاش الٹی گنتی گننے لگے اور سوچ رہے تھے کہ اگر وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے گی تو مسٹر کھنہ کے پیر پڑنے لگی اور ان سے معافی مانگ لوں گی، لیکن میں اپنی بات سے نہیں ہٹی اور میں نے ان سے معافی نہیں مانگی۔ اس کے بعد پرکاش نے مجھے کہا، تم پیپر کا انتظار کرنا، میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا۔ میں بھی سوچتی رہ گئی، میں کچھ نہ بولی۔ میں حیرت کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پرکاش تو مجھے ایسے اتنی محبت کرتے تھے، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اس گھٹیا دوست کی خاطر؟ مسٹر کھنہ نے وہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے ہمارے کمرے سے چلے گئے۔ میرے پتی بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میرے برتاؤ سے ان سے معافی مانگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب پرکاش گھر سے اندر واپس آئے تو ان کا موڈ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ، لیکن میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا اور اس سمے گھر سے نکلنے ہی لگی تو پرکاش نے مجھے کمرے کے بند کر دیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہوں نے نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں اندر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ میں نے جو کچھ بھی تم سے کہا ہے وہ غصے میں کہہ دیا کہ ہماری برسوں کی محبت میری چھوٹی سی بات پر ختم نہ ہو جائے۔ جلد لڑکیوں کی ہر طرح ہنگامہ مت کرو، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسے بھول جاؤ، اور خبردار جو تم نے گھر سے نکلنے کی کوشش بھی کی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ویسے بھی دروازے پر لاک لگا ہوا ہے، تمہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے۔ جب تک میں نہ کہوں تم گھر سے کم باہر نہیں نکل سکتی۔ تمہیں ہر صورت میں میرے آفیسر سے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے پتی کا ایسا روپ دیکھ کر میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی کہ پرکاش اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس سارے ہنگامے کی خبر شامو کو بھی ہو چکی ہے، کیونکہ کمرے میں پڑے فلاور پاٹ کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے میں نے اسے ہی کہا تھا۔ جب پرکاش نے مجھے یہ کمرے میں بند کر دیا تھا اور میں شامو کے رحم و کرم پر آ گئی تھی، میرے پتی نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ اگلے دن پرکاش گھر سے آفس کے لیے چلے گئے۔ ان کے کہنے کے انوسار شام نے مجھے کھانا دیا۔ میں اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور اپنے نوکری محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے شامو کو اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر مدد مانگی تو اس کا دل بھی میرے لیے پگھل گیا اور کہنے لگا، دیدی تم فکر مت کرو، تمہاری عزت کی ذمہ داری اب میری ہے، اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ تمہارا پتی بھگوان معاف کرے ایک ہی گھٹیا اور گرا ہوا آدمی ہے، ہمارے یہاں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اپنی پتنی کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی سوچ بھی لے تو اس کی نسل ختم کر دی جاتی تھی۔ تو شامو کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد شامو میرے کمرے میں واپس آیا اور مجھ سے بولا، دیدی تم اپنے خوبصورت سا جوڑا مجھے دے دو۔ میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ایسے میں تمہارے میرے کپڑوں میں کیا ضرورت ہے؟ تب وہ کہنے لگا، یہ سمے زیادہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، بس آپ مجھے ایک اپنا اچھا سا جوڑا دے دو۔ میں نے اسے اپنی ایک ساڑی نکال کر دے دی۔ دیدی وہ میرے ہاتھ سے ساڑی لے کر کمرے میں چلا گیا۔
پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساڑی پہن کر میرے کمرے میں دوبارہ آیا۔ اسے دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی کیونکہ اس نے بہت ہی عجیب طریقے سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کی ضد کرنے پر میں نے اس کی ساڑی ٹھیک سے باندھی۔ اب وہ پوری طریقے سے ایک عورت لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر میری طرح لمبی بالوں کی وگ لگا رکھی تھی۔ میں نے اسے کہا، شیامو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عورت بننے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس سمے اپنے سارے دکھ بھول گئی تھی اور اسے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اسے مجھے کہا، دیدی اب یہاں سے جائیے اور میرے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا۔ ہمارے گھر میں آج اس کے ساتھ ایک اور لڑکا آیا تھا جو شامو کا دوست تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے گھر میں کسی کے آنے کی آواز آئی، کی آواز میرے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ کم رہا تھا، گھبرا رہا تھا، اور پھر میرے کمرے میں دروازہ اندر سے لاک ہونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز سے آنے لگی۔ گھر میں شور مچ گیا اور میں کمرے سے باہر نکلی۔ جب میں اپنے کمرے سے پاس پہنچی اور میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کا منظر ہی کچھ الگ تھا۔ مسٹر کھنہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ شامو اور اس کا دوست مسٹر کھنہ کو مار رہے تھے۔ مسٹر کھنہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے شام کو اسے منع کیا لیکن اسے پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ مسٹر کھنہ کی جب ہماری حالت ہو گئی تو شامو نے انہیں چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگی تو دل بھی حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ میرا یہاں رکنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے مسٹر کھنہ کو کمرے میں بند کر کے اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ شامو مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراپ کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے اپنے ماتا پتا کو ساری بات بتائی تو وہ اس سمے مجھے شہر سے لے کر دوسرے شہر چلے گئے۔ پرکاش کی جان پہچان بہت دور تک تھی۔ اس نے مجھے ڈیورس دے دی تھی مگر وہ اپنا بدلہ لینا نہیں بھولا تھا کیونکہ وہ میرے ذریعے اپنے آفیسر کو خوش کر کے پروموشن لینا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی میری شادی میری مانے کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی۔ اب میں اپنے گھر میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرا گھر چھوٹا سا تھا پر میرے پتی ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے لیکن وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے کہ میرے گھر میں ایسی خوشیاں تھی بھگوان نے مجھے بچے کی خوشی بھی دے دی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد پرکاش کے باس نے اس کے فراڈ کا کیس کر کے اس کی ساری جائیداد ہتھیا لی تھی اور اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ آگے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بھگوان دشمن کو بھی ایسا پتی نہ دے جو اپنی پتنی کی عزت نیلام کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنی پتنی کو سیڑھی بنا کر آسمان کی اونچائیوں کو چھونا چاہتا تھا کہ بس اس کا یہ چیز سکسیس نہیں ہو پایا۔ اس لیے میں سب سے کہتی ہوں کہ دوستوں، ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں، لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ یہ آپ کی